لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ نماز میں چادر اوڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یا یہ کہ نماز میں چادر اوڑھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ گرمی کے دنوں میں تو نہیں، ٹھنڈی کے دنوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو چادر اوڑھ کے نماز پڑھتی ہے، تو دوران نماز چادر کیسے اوڑھنی چاہیے، آئیے میں انشاءاللہ آپ کو یہ مسائل کے طور پر پیش کر دیتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرما لیجئے۔ نماز کی حالت میں چادر سر کے اوپر سے اوڑھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ نماز کی حالت میں جو چادر اوڑھنی ہے وہ سر کے اوپر سے اوڑھنا ہے، سر خالی نہیں چھوڑنا ہے، کہ یہی سنت ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نمازیوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو سر کے اوپر سے چادر نہیں لیتے، یہ حدیث پاک ہے۔ البتہ اگر کوئی فقط کندھوں کے اوپر سے چادر اوڑھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ سر میں لینے کی جو فضیلت ہوئی اور اللہ کی رحمت کا معاملہ ہوا تو سر پہ لے کر کے ہی پہننا چاہیے۔ نماز میں سر پر چادر نہ لینے والوں کے متعلق کنز العمال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو نماز میں اپنے امامے اپنی چادروں کے نیچے نہیں کرتے، امامہ نیچے چادر اوپر۔ کنز العمال جلد 7 صفحہ 516۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسی طرح کا ایک سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا چادر اوڑھنے میں بہتر یہ ہے کہ سر سے اوڑھے، اس طرح سے اوڑھنا مطابق سنت ہے، اور کندھے سے اگر اوڑھی جب بھی نماز ہو جائے گی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 200۔ نماز کے دوران قیام کی حالت میں چادر کے اندر ہاتھ باندھ لینا جائز ہے، کیونکہ جب قیام کی حالت میں رہیں گے تو چادر کے اندر کئی بار ہاتھ رہتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کے دوران قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں چادر کے اندر اگر ہاتھ باندھ لیا تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ نماز کے دوران ہاتھ ننگے رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سردی وغیرہ عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو تو ہاتھ چادر سے باہر نکال کر ہی باندھے جائیں۔ جواز پر دلیل یہ ہے کہ جو مسلم شریف میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سرکار علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے اس حالت میں دیکھا کہ سرکار علیہ السلام جب نماز میں داخل ہوئے تو ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہی، اور پھر اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور دائیں ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ لیا، پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے نکال لیا۔ آقا نے اندر ہاتھ رکھے، جائز کی صورت ہے یہ۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 173۔ التحف بصوبہ کے تحت ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ کے لیے آستین سے اپنے ہاتھ مبارک نکالے، جب تکبیر سے فارغ ہوئے تو پھر آستین میں ہاتھوں کو داخل کر لیا۔ ابن ملک نے فرمایا کہ شاید ہاتھوں کو لپیٹنا شدید سردی کے باعث تھا۔ برکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد 2 صفحہ 657۔ مجمع الانہر میں یہ بات لکھی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ دونوں ہاتھوں کو آستینوں میں داخل کرنا یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز کے تمام حالتوں میں دونوں ہاتھ آستین سے باہر ہی رکھے جائیں، لیکن شدید سردی اگر ہے تو اندر رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ مجمع الانہر جلد 1 صفحہ 91۔ بہرحال بات کلیئر ہو گئی، نماز میں چادر قیام کی حالت میں، دیگر حالت میں کیسے پہننی ہے، کیسے رکھنی ہے، ہاتھ کیسے رکھنا ہے، تمام باتیں پیش کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔